بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد عمران خان کو پہلی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کہاں ان کو شکست دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ ایک جرنیل صاحب نے اپنے حلف سے انحراف کیا ہے، اور اس انحراف کی جو حقیقتیں ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ بڑی عدالت کے سامنے چلے گئے ہیں، اور اب مذکورہ جو جنرل صاحب ہیں وہ پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے ایک بڑے جج صاحب کی بھی۔ جج صاحب کی کرپشن کی کہانی، اور بس ایسی غضبناک کہانی ہے کہ بندہ کیا کہتا ہے کہ سنتا جا اور شرماتا جا۔ چلیں ویلو کا کرتے ہیں آغاز، اور سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ تو جناب علی، سب سے پہلے میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد کی جو صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی کے بعد اب حالات جو ہیں وہ تیزی سے چینج ہو رہے ہیں۔ سیاسی وہ جو مقبولیت والی بات تھی وہ شاید قبولیت کے زمرے میں نہیں آ رہی، اور سیاسی طور پہ ڈیمیج ہونے کے بعد تحریک انصاف کو جو واحد سہارا تھا وہ وکلا کا سہارا تھا۔ عمران خان جب 9 مئی کے اس سازش میں پھنسے تو پھر اس کے بعد ان کی جماعت نے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ سیاسی لوگوں نے ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ مطلب منقطع کر دی، رابطے منقطع کر دیے۔ تو اس کے بعد صرف ان کے ساتھ وکلا صاحبان جو ہے وہ ملاقات کرتے تھے، اور آج بھی ان کی جماعت کو اگر کوئی سیاسی ڈوز ملتا ہے وہ صرف وکلا کی طرف سے ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ببل ہے جو پھٹ چکا ہے، جو بھرم ہے وہ جو تھا وہ میرا خیال ہے ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس محاذ پر، وکلا کے ایک بہت بڑے محاذ پر بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ان کے حمایت یافتہ یعنی کہ حامد خان گروپ کے جو امیدوار ہیں وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہار چکے ہیں، اور آسما جہانگیر کے انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو کہ اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون یعنی کہ مسلم لیگ نون کا جو گروپ ہے اس کی بھی حمایت حاصل تھی۔ انہوں نے بڑے مارجن کے ساتھ یہ جو مقابلہ ہے یہ جیتا ہے۔ بیرسٹر شہزاد شوکت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ جو اس وقت موجودہ جو صدر تھے عابد زبیری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ حامد خان گروپ اور تحریک انصاف کے دیگر جو گروپس ہیں ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی کہ سیاسی سطح پر بھی عمران خان کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی گراؤنڈ ریالٹیز پر حقائق یا وہ کیا کہیں گے آپ حمایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا کا جو انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا ہوا بنایا ہوا تھا نا کہ جی وکلا میں پاپولر لیڈر عمران خان ہے، تو آج وہ جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس کی جماعت ہر سطح پہ جو ہے وہ زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب جناب آگے بڑھتے ہیں، اور اب بات کریں گے ہم ایک طاقتور شخصیت کی، یعنی کہ وہ طاقتور شخصیت کہ جو اپنے عہدے پہ جب تھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے باس بھی شاید ان سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، اور اگر میں ان کا نام آپ کے سامنے لوں گا تو ڈیفینیٹلی آپ بھی اس بات کی وہ کیا کہتے ہیں تائید کریں گے کہ یار ایسے ہی ہے۔ تو جناب اس شخصیت کا نام ہے فیض حمید صاحب۔ فیض حمید صاحب جو کہ سابق ڈی جی ISI ہیں اور عمران خان کے بڑے قریبی لوگوں میں یہ شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو پوری سروس ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ یہاں ISI میں جو ہے وہ انٹیلیجنس سروس میں گزرا ہے، تو لہٰذا یہ مصروف اور یہ اعلیٰ پائے کی جو شخصیت ہیں بھائی، ان کا ایک بہت زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں نا اپنا سیاسی معاملات میں مداخلت اور گرپ بھی بہت زیادہ تھی۔ اور فیض آباد دھرنا کیس میں جو یہ بات کہی گئی تھی کہ جن لوگوں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، جن لوگوں نے وردی میں ہوتے ہوئے سیاست میں مداخلت کی ہے، ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے۔ اچھا، ایک تو وزارت دفاع کی طرف سے یعنی کہ وفاق کی طرف سے ایک جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا جا چکا ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور 1 دسمبر تک اس کی رپورٹ آ جائے گی۔ وہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اب اس معاملے میں ظاہر ہے وہ فیض حمید صاحب ہی تھے نا جنہوں نے فیض آباد دھرنے میں دستخط کیے تھے، یا ایک اور طاقتور شخصیت ہے ان کے دستخط کے، اور تیسری شخصیت ایک سیاسی لوگ ہیں احسن اقبال صاحب جو کہ وزیر داخلہ تھے۔ تو لیکن اس کمیٹی کے بعد اب
ایک تو ان کی طرف یہ شکنجا ہے، اور اب جناب ایک بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ بیان یہ ہے سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب کا۔ ابصار عالم صاحب ان دنوں جو ہے وہ پیمرا کے چیئرمین تھے اور ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے جو جواب عدالت میں جمع کروایا ہے وہ اس میں تو انہوں نے وہ ہر چیز کہتے ہیں نا اپنا بالکل کھول کے رکھ دی ہے، وہ کہتے ہیں ننگا کر دینا، انہوں نے ننگا کر دیا ہے۔ عدالت نے بار بار یہ سوال کیا تھا کہ ابھی جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے نظر ثانی کی جو اپیلیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا تو عدالت کہتی تھی کہ اب آپ اپنی اپیلیں واپس کیوں لے رہے ہیں؟ اب آپ واپس لے رہے ہیں، پہلے آپ نے اپیلیں دائر کی تھیں تو پھر یہ بتائیں کہ پہلے کس کے کہنے پہ اپیلیں دائر کی تھیں، کون تھی وہ شخصیت جو اثر انداز ہو رہی تھی یا دباؤ ڈال رہی تھی؟ آپ نام لیں، آپ نام لیں۔ تو کوئی نام نہیں لے رہا تھا، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ نام لے دیا ہے، اور یہ جو جواب جمع کروایا گیا ہے ابصار عالم صاحب کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے دوران مجھ پر اور پیمرا کے دیگر حکام پر سابق ڈی جی سی، اس وقت یہ ڈی جی آئی نہیں تھے، ڈی جی سی تھے، ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا۔ اور یہ اپنے اس جواب میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے صحافی نجم سیٹھی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالا اور فیض حمید نے حسین حقانی پر پابندی عائد کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا، لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور اس سے آگے چلتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فیض حمید اور ان کے ماتحت افسران ٹی وی چینلز پر دباؤ ڈالتے رہے۔ اپریل 2017 میں شدید دباؤ کی وجہ سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور آرمی چیف، اس وقت ظاہر ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، اس وقت کے آرمی چیف کو خط بھی لکھا تھا جس میں بتایا تھا کہ پیمرا حکام کو ہراساں کیا اور اسے مفلوج کیا جا رہا ہے۔ سابق چیئرمین پیمرا نے یہ بھی کہا کہ پریس کانفرنس کر کے دھمکی امیز فون کالز کا سلسلہ بے نقاب کیا تھا۔ مئی، وہ آگے چل کے کچھ اور بھی حقائق جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مئی 2017 میں جیو اور ڈان کو اصل نمبروں پر بحال کیا، پیمرا قوانین کی خلاف ورزی پر نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا حکم دیا یا کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 نومبر 2017 کو مریم اورنگزیب نے رابطہ کر کے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کرنے کا کہا تو انہیں بتایا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد حکومتی ہدایات پر چینلز بند کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ انہوں نے انہیں باضابطہ طور پہ یہ جواب دیا تھا کہ آپ کے اس طرح کہنے پہ وربلی حکم پہ کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے رولز کو فالو کیا، اور آگے چلتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد ازاں شاہد خاقان عباسی کی ہدایات پر فیض آباد دھرنے کے تمام ٹی وی چینلز، یعنی کہ اس دوران وہ کوریج جو تھی اس کو روک دیا گیا۔ تو اپنے اس بیان میں انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کون کون کیا کچھ کرواتا رہا یا کیا کرنے کی سازش کرتا رہا۔ اب فیض حمید صاحب کا کیا حلف اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کریں؟ تو یہ جواب جو ہے وہ بڑی وضاحت سے یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایکسپوز کر رہا ہے فیض حمید صاحب کے کنڈکٹ کو کہ انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا ہے، انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی ہے، اور اب یہ چیز ثابت ہونے کے بعد پھر فیض آباد دھرنے کی جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں مجھے لگ رہا ہے کہ پھر فیض حمید صاحب تو جناب برے پھنسے، اور فیض حمید صاحب برے پھنسے تو پھر اور کتنے ہوں گے جو اس چکر میں پھنستے جائیں گے، یعنی کہ یہ تو پھر ایک لمبا سلسلہ ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے اس پر حتمی رائے دینی ہے، وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن میں نے جو حقائق تھے جو ایک جواب آیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی آپ ذرا خود بھی سوچ لیں۔ اور اب جناب بات کریں گے ایک جج صاحب کی، وہ جج صاحب کے جن کی کرپشن کی کہانیاں اب زبان زد عام ہو چکی ہیں، اور ویسے بھی عدلیہ میں یہ شکایات بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ کبھی سپریم کورٹ کے کسی جج کی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی ٹرکوں کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا جائیدادیں جو ہیں یہ اونے پونے داموں ان کو ملتی ہیں۔ اچھا یہ بھی بڑا سوال ہے بھائی، ججاں نہیں سستیاں پراپرٹیاں کیوں ملتی ہیں؟ مطلب یہ ججوں کے پاس کون سی ایسی کوئی گدڑ سنگھی ہے کہ لوگ ان کو سستی پراپرٹی دے دیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا نہیں کریں گے، ان کو ملتی ہیں۔ تو جناب یہ ساری معاملہ چلتے جا رہے ہیں۔ اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے چونکہ یہ ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیو کرنا ہے، یہاں پہ جتنی بھی شکایات آتی ہیں ان کو ہم نے پینڈنگ نہیں رکھنا، ان پہ فیصلے کرنے ہیں، بر وقت فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایات آتی تھی وہ کئی سال پینڈنگ پڑی رہتی تھی،
ایون کہ جن ججز کے خلاف شکایات آتی تھی وہ اپنی ٹرم مکمل کرتے تھے، ریٹائرمنٹ ان کی ہوتی تھی اور گھر چلے جاتے تھے، وہ درخواستیں پڑی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی تھی۔ اب یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ اب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں محسن اختر کیانی صاحب، ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دی گئی ہے۔ یہ ایک مقامی وکیل ہیں راجہ مقصود حسین صاحب، ان کی طرف سے یہ شکایت ہے، اور اپنی اس شکایت میں انہوں نے ایسے ہوشربا انکشافات کیے ہیں، الزامات لگائے ہیں کہ بندہ نا وہ کہتے ہیں حیرت گم ہو جائے، یار کی کرتے پہ نے، مطلب ایک منصف کے عہدے پہ بیٹھی شخصیت جس نے انصاف کرنا ہے، جس نے لوگوں کو ان کا حق دینا ہے، وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب تو پھر آپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، اب تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی فیصلہ کرے گی، لیکن میں نے اس درخواست میں جو لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس شکایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو مس کنڈکٹ پر عہدے سے ہٹایا جائے، شکایت پر فیصلہ ہونے تک کیا جسٹس محسن اختر کیانی سے عدالتی اختیارات واپس لیے جائیں۔ شکایت کے متن کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی انتظامی جج کے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ بطور انتظامی جج جناب کیانی صاحب جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے من پسند مقدمات مقرر کرتے ہیں اور خود ہی ان کی سماعت کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح سے وہ ساسو ماں کا مقدمہ نہیں جناب بندیال صاحب نے اپنے پاس لگا لیا تھا، تو حالانکہ ایک مقدمے میں منصور علی شاہ صاحب نے وہ خود بتایا تھا کہ درخواست گزار سے میرا تعلق ہے، میری عزیز داری ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، ایک یہ جج ہیں اتنے بڑے ظرف کے، اور دوسرے یہ جج ہیں کہ جو بھائی اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ایون کہ اپنے خلاف مقدمات پہ خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے جناب چلتے ہوئے اس شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ایسے مقدمات جن میں ان کے دوست عزیزوں کے خلاف کی شکایات ہوں یہ اپنے پاس لے جاتے ہیں، اور الزام بھی لگایا گیا ہے کہ راول ڈیم میں جسٹس محسن اختر کیانی کے عزیز غیر قانونی کشتی رانی کروا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بھی ادارہ کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ جناب یہ کیانی صاحب اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے ان کے لیے کیا کہتے ہیں اپنا بندوبست کرتے ہیں نا، ان کی حفاظت کا، ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور عہدہ تو ہے نا ان کے پاس۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ایسوسیٹ وکلاز ہیں، یہ جس لا فرم کے ساتھ منسلک رہے، ان کے لوگوں کو بھی یہ سہولت فراہم کرتے ہیں، وہ ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، ان کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنی جو لا فرم ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ پروجیکشن اس کی کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ محسن اختر کیانی جن وکلا کو نواز رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس میں جو آگے چل کے انکشافات ہیں جناب وہ سننے کا قابل ہے، وہ یہ ہیں کہ جی کیانی صاحب کی ملک و بیرون ممالک بہت سی انڈکلیئرڈ جائیدادیں ہیں۔ پاکستان میں محسن اختر کیانی کی 15 غیر منقولہ جائیدادیں ہیں۔ غیر منقولہ جائیدادوں پر 6 پلاٹ، 9 گھر اور اپارٹمنٹس شامل ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی اسلام آباد کے سیکٹر F6 میں 2 ارب مالیت کی نامی جائیدادیں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ جو انکشافات ہیں یہ جائیدادوں کے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جناب عبدالعزیز صاحب، آئی تھنک ان کا یہی نام ہے، ان پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ بھی محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ ایک پارٹنر کی طرح چل رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ آپ سمجھے کہ پارٹنر ہے، جو لاہور کے میٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں جناب عبدالعزیز صاحب، اور اسلام آباد کے یہ موصوف دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو سارا ایک پورا طرح سے نا ایک برادر ججز کی طرح نہیں، ہم خیال ججز کی طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے کہ یار کرپشن کے معاملے ہوں یا کوئی کسی اور قسم کے معاملات ہوں، ان میں ججز کا اس طرح کا کنڈکٹ جو ہے یہ عدلیہ کی ساکھ کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ٹریک ہے وہ ہے تو درست، وہ اچھے طریقے سے آگے چل رہے ہیں، لیکن یہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ جتنی تیزی سے یہ انکشافات ہو رہے ہیں نا، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ جناب اب کوئی ہماری عدلیہ کے بہت سارے ججز ہیں وہ شاید اس میں سے نکل جائیں گے اور پھر نئے ججز لانے پڑیں گے۔ لیکن کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی۔ ان لوگوں کے خلاف اگر یہ مثال کے طور پہ کہ کسی بھی جج کے خلاف کرپشن کا کوئی معاملہ آتا ہے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کرپشن کے الزام کا سامنا کرنے سے پہلے مستعفی ہو جاتا ہے، تو کیا وہ معاملہ پھر وہیں پہ نپٹا دیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پھر اس معاملے پہ جو ہے وہ فوجداری کارروائی کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کے خلاف یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے یا یہ جو کسی قسم کا بھی جرم ہے، اس پر بھی ان کو سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔